اگر آپ پڑھ دیں تو اچھی بات ہے. یہاں کسی کا سوال ہے تو آپ پہلے کر لیں، یہ بعد میں. جی ہاں بتاؤ. میاں جی مجھے کافی عرصے سے جھگڑا ہے، طلاق بیوی کی طرف سے طلاق تک آتی ہے، شوہر اگنور کرتا ہے، کسی طرح بامی رضامندی میں لا کے صحت مان کے طلاق بری چیز ہے، لیکن وہ بازد ہو ہر سہولت کے باوجود وہ اپنی زندگی کو قید ہی سمجھ رہی ہے کہ یہ میری زندگی نہیں ہے. اس کا کوئی حل کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بھائی کا سوال یہ ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، بار بار اس کو سمجھایا ہے، پھر بھی وہ کرتی ہے، پھر بھی اس کا کیا حال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ہم نے ایک طرف کی بات سنی نا، اب پتہ نہیں اس کے کیا مسائل ہیں. تو موٹا جواب یہی ہے جو آپ نے جمعے میں سنا کہ صبر کرو، واز کرو، نصیحت کرو، کوشش یہی کرو تاکہ یہاں تک معاملہ نہ پہنچے. جی اور کوئی؟ جی وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم آپ کے چاچا کا وسیلہ لے کر دعا کرتے تھے. وہ ایک بھائی نے کہا کہ وہ ان کے دعا ان سے نہیں کرواتے تھے، ان کا نبی وسیلہ دعا میں ان کا ہی لیتے تھے. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا فوج شدگان کا بھی وسیلہ جائز ہے. اس حوالے سے ان کا سوال یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں نماز استسقاء پڑھی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو لے کے گئے اور ان کا وسیلہ وہاں مانگا دعا کے لیے. تو لہذا مردوں کا، فوت شدگان کا وسیلہ جو ہے وہ جائز ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر فاروق زندہ ہے، عباس زندہ ہے، اور وسیلے کے دلیل مردوں کے لیے بنائی جا رہی ہے. وہ تو دونوں زندہ ہیں، تو مردوں کا وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ ایک بات. نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل تھے یا عمر افضل تھے؟ رسول اللہ افضل ہے. اللہ کے ہاں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زندگی میں تھا، وفات کے بعد بھی اسی طرح مقام ہے اللہ کے ہاں ان کا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے، ان کو چھوڑ کے زندہ عباس کو کیوں لے کے گئے؟ تو وہ دعا کروائی تھی، تو دعا کے ہم جائز ہیں. لفظ تو وہاں وسیلے کا ہے، وسیلے کا مطلب قریب ہوتے ہیں ہم. وسیلہ کا مطلب ہے ہم قریب ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اپنے یعنی نبی کے چچے کی دعا. دیکھو سمجھو، ایک ہے ذات کا وسیلہ، ایک ہے دعا. ذات کا وسیلہ یہ کہ یا اللہ اپنے نبی کے ذریعے، نبی کے واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، علی اجویری کے واسطے، افری کے واسطے میرا یہ کام کر. یہ شرک کفر ہے، کیونکہ اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا. کتنا بھی اونچا ہے تو اللہ پر کسی کا زور نہیں دیا جا سکتا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. نمبر ایک. اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن حدیث میں، دعا ہے. اب یہ بھی دعا کا وسیلہ ہے. دیکھو نا، سوچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، قبر کو چھوڑ کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں اور عباس کو کہتے ہیں کہ دعا کرو، تو یہ کیا ہے؟ دعا ہے نا. بات سمجھو. تو تھوڑی گل کہ 50 چھڑ دینے بندے ساڑھے 5 پیندے نے. اتنے غور کریا کرو. میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے نا، تو عمر فاروق نے ان کا وسیلہ نہیں پیش کیا، عباس کو لے کے گئے. کیا ہے یہ؟ دعا ہے. تو دعا جائز ہے زندہ سے کرانا. اور وہ مردے کی وسیلے کی دعا دلیل پکڑ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت شدہ کو چھوڑ کے عمر نے ان کو کہا کہ دعا کرو اور عمل کیا کہ وہ نماز پڑھی. تو یہ مردے کا وسیلہ نہیں ثابت ہوتا. انہوں کا کھانا پینا ہوں کھاتی پیتی جاؤ. تو خدا لا نہ جو قرآن حدیث نہ بدلو. تو انہوں کون کچھ کہندا ہے انہوں کو؟ ایک اور حدیث اس نے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تو کہتے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو کہتے آپ کہتے ہو مردے جو ہیں وہ فوت ہو گئے، تو فوت تو نماز نہیں پڑھتے. اچھا، نماز موسیٰ علیہ السلام قبر میں پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا فائدہ؟ یہ اصل میں چاہتے پتہ کیا ہے؟ میں یہ سن لو. پہلی بات تو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. آدمی سوچتا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے. ان کو یہ مسئلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں زندہ ثابت کریں گے تو ہمارا پیر بھی زندہ ثابت ہو جائے گا، تو پھر ہم وہاں پہ آئیں گے تو لو مال. پہلی بات تو یہ کہ معراج کا واقعہ سارے کا سارا معجزہ ہے. کیا ہے؟ عام روش سے ہٹ کر واقعہ ہے. اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. قرآن میں ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے.
ہے کہ نہیں؟ کوئی دلیل بنا سکتا ہے آج کہ لڑکی بھاگ جائے کہے کہ میں بغیر قرآن میں ہے، وہ قرآن والا واقعہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل ٹھیک ہے؟ معراج ٹھیک ہے، دلیل غلط ہے۔ دیکھو اگر آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ مردوں سے مانگا جا سکتا ہے یا نہیں، مردے زندہ ہیں یا نہیں، مردے سنتے ہیں، اس کی ایتیں حدیثیں موجود ہیں، وہاں سے لیں۔ وہاں معراج بیان ہو رہا ہے تو کھینچے۔ میں نے ایک دفعہ بات کی تھی، آج پھر سن لو، شاید آپ اس دن نہیں تھے۔ میں نے کہا تھا سب سن لو، یہ کام آتی ہے، بڑی بات، ساری زندگی کام آئے گی۔ میں نے کہا تھا کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے متبع، ایک ہے مبتدع۔ متبع کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا، اللہ رسول کے تابع ہے، وہ کہتا ہے جو اللہ کہے گا، جو رسول کہے گا میں وہ کروں، ٹھیک ہے۔ اب وہ عقیدے کا مسئلہ لینا چاہتا ہے تو عقیدے کی ایتیں حدیثیں موجود ہیں یا نہیں؟ بولو، وہ وہاں سے لے گا، اس کو آپ کو سمجھ ہے ٹھیک ہے تو عالم سے پوچھے گا، عالم کو یہ کہے گا کہ تم مجھے یہ سمجھا، یہ نہیں کہ اپنی بات کر۔ نماز اس نے سیکھنی ہے تو نماز کی ایتیں حدیثیں موجود ہیں یا نہیں؟ وہاں سے لے گا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، شادی غمی، وہاں سے لے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جو بدعتی ہے نا، مبتدع، اس نے پہلے مذہب طے کیا ہوا ہے، میں نے قبر کو پوچھنا ہے، میں نے مردے سے وسیلہ مانگنا ہے، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں حنفی ہوں، وہ پہلے طے ہے۔ دلیل کھینچتا ہے تمہیں چپ کرانے کے لیے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر، بنے بنے نہ بنے نہ بنے، ہم کھڑے ہیں۔ یہ ہے اس نے اس میں رہنا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ یعنی انہوں نے یہ کام طے کر رکھا ہے تو کھینچتے، دلیل بنے یا نہ بنے۔ اب یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دلیل بنتی ہے۔ وہ موسیٰ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، عمر فاروق نے وہاں یہ کیا، بن گئی تو بن گئی نہ، چل تو کام کر بھابی، اسی اتھے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آخری یہ گل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ متبع کا مقصد اپنا عقیدہ نظریہ نہیں ہوتا، وہ یہ دیکھتا ہے اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے۔ یہاں نظریہ پہلے بن گیا ہے، دلیل بعد میں، حالانکہ دلیل پہلے، اس پر نظریہ ہونا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر چلو یہ اور کوئی ہے، طے کیے ہوئے کہ ہم نے یہ کھانا پینا ہے، بس ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو چپ کرانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، ورنہ وہ سارا معجزہ ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے یار؟ وہاں بات، وہاں کیا بات، وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کو اونچا کھایا، جنت جہنم دکھائی تاکہ لوگ یقین کریں کہ وہ جو جنت جہنم بہت اچھی چیز، بہت ضروری بات ہے، وہ ہمارا پیغمبر دیکھ کے آیا، وہاں نمازیں ملی، وہ جو مسائل ہیں وہاں وہ لو۔ اپنے ہندوستان دی گل کھان پین والی قبر والی نہ کڈو۔ جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی، 10-12 آدمی تھے تو 14-15 کھا گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں آؤں نا، اس وقت روٹی پکانا شروع کر، آپ نے اس میں تھوک ڈالی، آٹے میں، ہنڈیا میں بھی ڈالی، اور دعا مانگی، یا اللہ برکت کر دے، خندق کھود رہے ہیں، جہاد کا موقع ہے، ان کو بھوک لگی ہے نا واقعہ، لو جی ختم دا ثبوت ہو گیا، ختم۔ اللہ دے بندیا، اتنے جہاد دی بات ہے، معجزے دی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے نشان وکھا، تو وچ ختم ٹنگی کھڑا اپنا۔ رسول اللہ نے دعا منگی سی۔ پہلی گل تو اتنے مولوی 4 باری برش کیتا ہوئے تو وہ تھک سوٹے کھائے گا، وہ تے کھا گئے سارے۔ میں مطلب گل پھر پتر سمجھ، انہوں نے ایک معاملہ لین پہلے طے کیتی ہے، دلیلاں پیچھے کھچتے ہیں۔ اسی پہلے دلیلاں جڑیاں ہیں سن انہوں دے مطابق چلے، گل تینوں سمجھ آندی؟ بس ٹھیک ہے۔ ایک متبع ہوندا، ایک مبتدع ہوندا۔ پہاڑ اونچی اونچی حاکمیت میں شریک سے کیا مراد ہے؟ دیکھو، حاکمیت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، اس کو حق ہے حکم دینے کا۔ قرآن میں الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی اور حکم بھی اللہ کا۔ اللہ نے پیدا کیا، اس کا حکم ہے، اور اس نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے حکم قرآن حدیث میں انگریز کا قانون یا کوئی اور قانون لانا، یہ اس حاکمیت میں شرک ہے۔ جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ حاکمیت میں شرک ہے۔ مدعی مسلمان ہے، مدعا ہے مسلمان ہے، جج مسلمان ہے، عدلیہ مسلمان ہے، ملک مسلمانوں کا ہے، لیکن فیصلہ غیر اللہ کے قانون پر ہے۔ یہ ہے حاکمیت میں شرک، حالانکہ حکم اللہ کا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلینی، یعنی مجھ سے مانگو، اور اس طرح کی حدیث نسائی شریف کی بھی ہے۔ ایسی حدیث موجود ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ ایک مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے یا کنستعین، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں،
تو اس میں تو یہ کوئی نہیں، اگر کوئی شخص سامنے موجود ہے تو اس سے مانگنا شرک نہیں ہے، شرک تو شرک ہے ہر حالت میں، اس کی وضاحت کر دیں۔ ٹکڑا پیش کیا ہے حدیث کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا، سلینی میں مالی ما شئت، یہاں مانگ لے مجھ سے جو میرے پاس ہے نا، بحیثیت باپ کے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، سلینی مانگ لے مجھ سے یہ جو میرے پاس ہے۔ شرک یہ ہے کہ کسی سے ایسی آپ چیز مانگیں جو اس کے بس میں اختیار میں نہیں ہے، اولاد مانگیں، صحت مانگیں، یا زندہ نہیں ہے مردہ سے کوئی چیز مانگیں، یہ شرک ہے۔ ایک آدمی سامنے ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یار یہ گاڑی مجھے دینا میں نے وہاں جانا ہے، یہ سوال، یہ شرک نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی سے مانگے کہ یار یہ مجھے کتاب پکڑانا میں بعد میں تمہیں دے دوں گا، یہ سوال، یہ شرک نہیں ہے۔ قبر پرست نہ فریب کرتے ہیں، شرک یہ ہے کہ آپ کسی سے ایسا سوال کریں جو اس کے بس میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب، ایک اسباب کے تحت چیز، ایک ہے بغیر اسباب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا مانگا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو کہ مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لے، قیامت کو میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں، یہ ہے۔ کیا عقیقے کے جانور کا گوشت صرف غریبوں کو ہی دینا چاہیے، یا کہ جس بچے کا عقیقہ ہے اس کے گھر والے اور خونی رشتہ داروں کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ دلیل سے وضاحت فرما دیں۔ عقیقہ اور ولیمہ یہ ایسی دعوتیں ہیں، 100 مربے کا مالک بھی آپ کا دوست ہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ عقیقہ اور ولیمہ، صرف اس میں یہ بات ہے کہ غریبوں کو شامل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین ولیمہ وہ ہے، حدیث ہے کہ امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ کھانوں پہ ہوتا ہے، وہ بیچارے باہر آ کے جو بچا ہوا پراتوں میں ہوتا ہے نا، وہ بھی اٹھاتے ان کے بندے کو کھا لین دے، وہ بندے ہی نہیں، انہوں نے بھی شامل کرو کہ پرات اتنے رکھ دے ہونا والے بھی تسی بھی کھاؤ یار، اسی جو اینا ہے ضائع پہ ہوتا ہے، بہت بدترین ہوا۔ میں کئی جگہوں پہ جاتا ہوں نا، تو میں بس چلے تو میں کہتا یار جڑے بیٹھے نے بیچارے اتنے ایک پرا دینا اگے بھی رکھو، وہ عجیب گل جو بچے ہوتا ہے نا وہ چکن ہے وہ تو پجا دیندے نے۔ تو مقصد ولیمہ عقیقہ، آپ کا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، کتنا بھی امیر ہے وہ کھا سکتا ہے، آپ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن غریبوں کو اس میں شامل کرو۔ تو جو صرف صدقہ ہوتا ہے نا کہ انسان اس میں نیت کرتا ہے کہ ہمارے گھر سے بلا دور ہو جائے یا کوئی اور ایسی بات ہے تو وہ نہیں ہے، یا زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، وہ مستحق ہوتا ہے۔ تو ولیمہ اور عقیقہ آپ دوستوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، گھر والے کھائیں۔ جی اگر منت پوری نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ دوبارہ پھر مانی جائے۔ لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں، یہ حدیث میں آتا ہے یہ جو نظر ماننی ہے نا، منت ماننی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یا اللہ جو تو میرا کام کریں گا نا تو میں 2 نفل پڑھاں گا، تو اونج پڑھ، تو رب نہیں تیرا۔ یا اللہ تو میرا کام کریں گا نا تو میں 1000 روپیہ دیں، بھائی تو اونج دے۔ آپ نے فرمایا بخیل کو مال نکل آنا، یہ حدیث ہے، رسول میں بخیل سے مال نکل آتا ہے، انہیں دینا نظر کو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن مانو تو پوری کرو۔ 2 سوال میں ایک ہی کہہ لیتا ہوں، کیا داڑھی رکھنے کا مستقل ثواب ملتا ہے؟ میں نے سنا ہے اگر کوئی شخص داڑھی رکھ کر بھی بدعمالیاں کرتا ہے تو تب بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، کیا تب اس کو ثواب ملتا ہے؟ دوسرا سوال ہے، داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے؟ جس کی روشنی میں وضاحت کریں۔ پہلے دوسرے کا دیتے ہیں، داڑھی فرض، داڑھی رکھنا فرض، کیونکہ رسول اللہ نے 6 حدیثوں میں فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی چھوڑو، داڑھی لٹکاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی پو، 6 حدیث، اور قرآن میں 80 آیتیں۔ اللہ کہتے ہیں رسول کی بات مانو، اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، تو لہذا داڑھی رکھنا فرض ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو گناہ عام ہو جاتے ہیں نا، ہمارے ہاں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ گناہ جیسے شراب پینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لوگ جھوٹ، اسی طرح مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا، داڑھی مڈانا، ریشم پہننا اور انگوٹھی سونا پہننا، عورت کی بے پردگی، حقہ سگریٹ تمباکو، گانا، یہ بھی اسی طرح گناہ ہے جیسے شراب گناہ ہے، یہ بھی اسی طرح گناہ ہے جیسے جھوٹ گناہ ہے، لیکن یہ مکے میں بھی ہوتے ہیں،
مدینے میں بھی ہوتے ہیں، مولویوں میں بھی ہوتے ہیں، غیر مولویوں میں بھی ہوتے ہیں، نمازیوں میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی اہمیت ذہن سے نکل گئی۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں، آج بھی کہ داڑھی مڈانا کئی لحاظ سے بہت خطرناک ہے۔ ایک بات میں یہ کہی تھی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کے اندر ہوتا ہے، گناہ ختم ہو جائے تو گناہ سے باہر آ جاتا ہے۔ جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو گناہ کے اندر ہے، جھوٹ ختم، گناہ سے باہر۔ گانا سن رہے ہیں، گناہ کے اندر ہے، گانا ختم، گناہ سے باہر۔ معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، تمہارے کھاتے میں چڑھ گیا۔ یعنی ہر گناہ میں موقع آ جاتا ہے کہ انسان گناہ سے باہر ہے۔ لیکن داڑھی مڈانا ایسا گناہ ہے، 24 گھنٹے آٹھوں پیر گناہ میں ہے، 24 گھنٹے آٹھوں پیر گناہ میں ہے۔ جب بھی موت آئے گی گناہ میں آئے گی۔ ایک اور بات، کوئی بھی گناہ کرتا ہے نا انسان، میں گانا سنتا ہے لیکن دل میں نفرت ہوتی ہے، یہ کم درجہ ہے گناہ گار ہونے کا، کہ انسان گناہ کرتا ہے دل میں نفرت ہے گناہ ہی، گناہ گار ہے لیکن کم ہے۔ لیکن ایک ہے گناہ کر کے خوش ہو۔ داڑھی مڈانا ایسا گناہ ہے، مڈا کے خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونا یہ کفر کا سفر ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ پہلا سوال کیا؟ یہ تھی کہ کیا ہر وقت ہاں سمجھو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی شیطان کا دکھ ہے، او جی ہوں کم تاں کریے، یہ داڑھی رکھی، ہوں داڑھی رکھی کوئی نہیں تو کم، میں عمرے تے جاواں گا نا، عمرے تے حج تے میں داڑھی رکھ کے آؤں، یہ بھی شیطان کا دکھ ہے۔ دیکھو، عقیدہ صحیح رکھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھنی یہ بھی اللہ کا حکم ہے، داڑھی رکھنی یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جو عقیدہ صحیح رکھتا ہے اس نے کام وہ پورا کر لیا، جو نماز پڑھتا ہے اس نے وہ کام پورا کر لیا، داڑھی رکھتا ہے اس نے وہ کام پورا کر لیا۔ اب اس نے داڑھی نہیں رکھی تو اس کا سوال ہوگا، نماز کا نہیں ہوگا، عقیدے کا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ معاف کرے داڑھی نہیں رکھتا تو اس کی نماز قبول نہیں، جب اس کی وجہ سے اور عمل قبول نہ ہو، ہاں ناقص ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی سارے فرائض ہیں، سارے پورے کرو، جو نہیں کرو گے اس کا سوال ہوگا، جو کر لو گے اس کا سوال نہیں ہوگا۔ ایک غلطی کرنے سے اللہ دوسرا نیکی قبول نہیں کرتا، یہ بات غلط ہے۔ ہاں عقیدے کی بات یہ ہے کہ اگر عقیدہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے نا تو پھر اللہ کوئی عمل نہیں قبول کرتا، چاہے اچھا۔ اور اسی طرح اگر نماز نہیں کوئی پڑھتا، یہ دو باتیں یاد رکھنا، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو پھر کوئی عمل قبول نہیں۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہے اور جرائم ہیں تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ قبول نہ ہو یا روزہ قبول نہیں، یہ بات نہیں، وہ قبول ہوتے ہیں، اگرچہ کم ہو جائے علیحدہ مسئلہ۔ ہاں کیا عمر خطاب نام رکھنا درست ہے؟ ٹھیک ہے، عمر خطاب پیغمبروں کا نام رکھ سکتے ہیں تو صحابہ کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور ہر وقت شکوے شکایت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اچھائی کا حکم کرو، واضح بات ہے، اچھی بات کہو۔ اگر نہیں کہیں کہہ سکتے تم، حدیث ہے سمجھائیے، تو دل سے تو برا سمجھو اور وہاں نہ بیٹھو، اور برائی سے روکنا وہ بھی بات وہی ہے۔ اور باقی رہ گئی شکوے شکایت، غلط ہے، لوگوں کے سامنے شکوے کرتے رہے تو تسی اللہ دے شکوے کر رہے ہو، انہیں تہاڈا کی کرنا ہے؟ رب نال کرو گلاں جڑیاں کرنیاں۔ ہاں جتنے ضرورت ہے شکایت دی، مثلا والد نو جا کے کہو کہ تہاڈا لڑکا مینوں تنگ کردا، کسی نو کہو جی تہاڈا آدمی مینوں تنگ کردا، اتنے تو کرنی گل، یا جج دے کول جا کے کرنی۔ جی نماز میں اگر انسان بھول جائے تو اس کو معلوم نہ ہو کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ یہ حدیث میں موجود ہے کہ اگر آپ کو 3 4 میں یا 2 3 میں شک پڑے تو کوشش کرو صحیح جانب کون سی ہے۔ فرض کرو آپ کے ذہن میں آ گیا 3 4 نہیں 3 ہی ہے تو 3 پہ ٹھیک ہے، 3 ٹھیک ہے، لیکن اچھا بول دے، آپس میں بولے نہیں نا، پھر دوبارہ سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 4 میں شک ہے تو اگر یہ صورت ہو نا کہ انسان اس حدیث میں ہے کہ کوشش کرے ذہن پر زور دے کہ کتنی ہے، اگر فرض کرو اس کو زیادہ یہ کہ نہیں 3 ہی ہے، ویسے شک تھوڑا سا 4 سا پڑھ رہا ہے لیکن 3 تو پھر 3 ہے، لیکن اگر فیصلہ نہ کر سکے تو پھر کم کو شمار کرے، 3 4 میں شبہ ہے تو 3 سمجھے، 3 2 میں ہے تو 2 سمجھے، اور آخر میں سجدہ سلام پھیرنے سے پہلے تو جب 2 سجدے کر لے۔
جو شخص استخارہ کرے اور استخارہ کرنے کے بعد انسان کو خواب آتا ہے تو خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے کام ہوگا یا نہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ کا معنی ہے مشورہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے. جو کام نیکی کا ہے نا، جو آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے، اس میں استخارہ نہیں ہوتا، نہیں کرو. اور جو گناہ کا کام ہے نا، جس سے بچنا ہے، اس میں بھی استخارہ نہیں ہوتا. استخارہ ہوتا ہے کام جائز ہے، سمجھ نہیں آئی، سفر کروں نہ کروں، کاروبار کروں نہ کروں، ادھر لڑکے لڑکی کا رشتہ کروں نہ کروں، یہ ہے استخارہ. اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں. تو یہ دعا ہے. خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے خواب آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے. اصل میں یہ ہے کہ یہ دعا ہے. اگر اللہ دعا قبول کرے گا، وہ حالات صحیح ہو جائیں گے اس کام کے، یا ادھر ذہن مائل ہو جائے گا. نہیں ہوگا وہ تو ذہن مائل نہیں ہوگا، حالات صحیح نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے خواب میں بھی اشارہ ہو جائے. اگر اس کو یہ خواب اور یہ ملا کے سمجھ آئے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو نہ کرے. کسی دوسرے شخص کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ استخارے کا مکمل طریقہ بھی بتا دیں. نہیں، پہلا طریقہ تو میں نے بتا دیا کہ جو کام نیکی کا ہے نا، اس میں استخارہ نہیں. جو برائی ہے اس میں بھی استخارہ نہیں. کام جائز ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اس میں 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا پڑھے. وہ رات کو پڑھے یا دن کو، ایک دفعہ نہیں سمجھ آئی پھر کرے پھر کرے پھر کرے، یہ ہے دعا. دوسری بات ہے کہ دوسرے کے لیے استخارہ نہیں ہے. یہ آج کل بڑا چکر چلا ہوا ہے. اچھا فون آج استخارہ کرو، میں کیتا ہے کیتا ہے تماشا بنایا تسی. استخارہ ہر شخص خود کرے. ہاں، ماں باپ جب بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ایک مثال ہے، تو وہ تو لازمی بات ہے اولاد کا استخارہ ماں باپ کریں گے. تو وہ بھی سمجھو ان کا کام ہے نا، بیٹے کا رشتہ کرنا ماں باپ کا کام ہے تو وہ کر. باقی کوئی بھی اصولی بات یہ یاد رکھو، جس کا کام ہے وہی استخارہ کرے گا، دوسرے سے نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں استخارہ کر کے چوری بیان بتا دیتا ہے فلاں، یہ سب شرک ہے. میں خیال بس کرو، باقی آئندہ انشاءاللہ. سبحانک